اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ روزوں کے متعلق جو ہماری گفتگو چل رہی تھی، یعنی جو سلسلے وار ہمارا درس چل رہا ہے سورہ بقرہ کا، اس میں روزوں کے رکوع کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، اور خیال یہ تھا کہ پچھلی نشست میں یہ روزوں کا رکوع مکمل ہو جائے گا، لیکن اس کی آخری 3 آیات رہ گئی تھی۔ پچھلی بات کو ذرا ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ پہلی 2 آیات ہم نے پڑھی تھی کہ جس میں یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ ان پہلی 2 آیات کا تعلق رمضان کے روزوں کے متعلق نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری گفتگو سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں، تو انہیں کس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن عاشورہ کا روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہمیں نجات ملی تھی فرعون سے، تو حضور نے فرمایا ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو خوشی حاصل ہوئی، نجات ملی، ہم بھی رکھیں۔ تو یوں حضرت عطا کی رائے جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں کہ پہلا جو ہے وہ عاشورہ سے شروع ہوا روزہ، عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ حضور نے کہا رکھو، فرض ہو گیا، اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 روزے جو ہے 13ویں، 14ویں اور 15ویں، اس کے روزے جو ہے فرض قرار دے دیے گئے کہ یہ 3 روزے آپ نے رکھنے ہیں، اور اس میں ایک بڑی رعایت یہ تھی کہ ان کو کہا گیا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اب وہ بیک ہسٹری بھی یہ تھی ساری کہ عرب روزے کی عبادت سے ناواقف تھے، لہذا تدریجاً اس سلسلے کو روزے کو لایا گیا ہے، تو 3 روزے ہر مہینے کے یہ رکھوانے جو ہے وہ شروع کر دیے گئے۔ البتہ اس میں ایک بڑی رعایت جو باقی رمضان کے روزوں کے متعلق نہیں ہے وہ دی گئی کہ اگر کوئی یہ طاقت رکھتا ہے فدیہ دینے کی تو وہ بے شک روزہ یہ 3 بھی نہ رکھے، ان کا فدیہ دے دیا کرے۔ لیکن پھر جب رمضان کے روزوں کی بات آ گئی، شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اب وہ رعایت ختم کر دی گئی۔ اگر اب تم طاقت رکھتے بھی ہو تو فدیہ نہیں دو گے، ہاں اگر وہ طاقت یا استطاعت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی تو وہ پھر اب دوسری بات ہو جائے گی، یعنی روزہ رکھنے کی طاقت کے ساتھ اب فدیے کی رعایت نہیں ہے۔ اور اب رمضان کے ساتھ حکمت بیان کر دی گئی کہ ہم نے روزے کو کیوں جوڑا ہے، اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا روزے کا وہ بیان کر دیا گیا تھا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تمہاری خود ہی ذرا پروموٹ ہو۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی ول پاور بہرحال بڑھانی پڑتی ہے، وہ کوئی مسلم ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو، جب تک اس کے اندر بڑی ول پاور نہیں ہوگی، وہ خود ہی اس کی اسٹرانگ نہیں ہوگی تو وہ کوئی کام بڑا نہیں کر سکتا۔ اور وہ خود ہی کیا ہے، اپنے اوپر قابو پانا۔ یہ جو چلے کشیاں ہوتی ہیں، تپسیائیں ہوتی ہیں جو جوگی کرتے ہیں جا کر ہمالیہ کی پہاڑیوں پر یا دریاؤں میں، کیا ہے وہ اپنے آپ کو قابو رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا ہے۔ جیسے بڑی گاندھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 2 نوجوان کنیاؤں کو ساتھ لٹا کر درمیان میں ننگا لیٹ جاتا تھا، اور کسی نے پوچھا بھائی یہ کیا حرکت کرتے ہو، تو اس نے کہا کہ میں اپنی آتما کا امتحان لے رہا ہوں کہ کس قدر میں نے قابو پایا ہوا ہے۔ تو ایک بہرحال خود ہی کو قابو کرنے والا معاملہ، وہ ممتاز صاحب ہنس رہے ہیں تو ہو سکتا ہے چلاک آدمی بھی ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس نے آپ کی اور میری آنکھوں میں دھول جھونکا، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اسی پر رہتے ہیں۔ تو بہرحال جو بنیادی بات تھی وہ سیکھنے کیا تھی کہ خود ہی انسان کو مضبوط کرنی پڑتی ہے۔ آپ کوئی بھی دنیا میں کام کرنا چاہیں، آخر جس بچے نے نمبر لینے ہیں ساری رات کو جاگنا تو پڑتا ہے نا، دیر تک پڑتا ہے، ایسے تو نہیں ہو جاتے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من طلب الولا سحر اللیالی، جو آدمی چاہتا ہے دنیا میں اونچا مقام حاصل کرے اسے لازماً راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، اور جو چاہتا ہے کہ اسے سمندر سے ہیرے موتی ملے لازماً اس میں غوطہ لگانا پڑتا ہے۔ ساحل کے کنارے بیٹھ لینے سے یہ نہیں ملتے بلکہ رسک لینا پڑتا ہے اور سمندر کے اندر غوطہ لگانا پڑتا ہے۔
پھر چیزیں ہاتھ آتی ہیں. تو وہ محنت اور مشقت کے لیے جو انسان کو طاقت اور قوت چاہیے. اب یہاں آ جائیں کہ یہاں کیا کیا, روزے نے آپ کی جنسی جو خواہشات تھی, چیزیں تھیں, ان کے اوپر روک لگائی اور کم کیا ان کو, اور آپ کی جو اندر ول پاور تھی اس کو بڑھانے کی کوشش کی گئی کہ آپ جب بھی آپ کے سامنے کوئی غلط چیز بھی آئے گی آپ رکیں گے, چونکہ آپ صحیح سے بھی رک رہے ہیں. کھانا حلال ہے, پینا حلال ہے, لیکن آپ نے اپنے اوپر صبر کیا اور روکے رکھا اپنے آپ کو. تو اس سے یہ پریکٹس ہو گئی کہ آپ کو جب کوئی غلط چیز بھی سامنے آئے گی تو وہ رکے رہیں گے. اور چونکہ یہ روزے تو تھے ایک مہینے کے, ایک پوری زندگی کا روزہ ہے, لیکن کچھ چیزیں آپ کو کھانے پینے سے, کچھ اعمال ہیں, کچھ افعال ہیں جو پوری زندگی منع کیے گئے ہیں کھانے پینے سے اور کرنے سے, تو وہ تو ایک پوری زندگی کا بھی روزہ ہے. جو افطار ہوگا جا کر دوسری دنیا میں کہ یہ شراب آپ نہیں پی سکتے, یہ وہاں جا کر افطار کیجئے گا, پیجیے. تو ایک ہے کہ یہ اس طرز سے پھر جو ہے ایک قوت ارادی جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے انسان کی, اور انسان جو ہے وہ جو کرنا چاہتا ہے. تو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس دنیا میں, جو خلافت ارضی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو حکومت ہے تاکہ وہ قائم ہو اس گلوب کے اوپر, ویسے تو آپ سمجھیں کہ کیا گلوب کی کیا حیثیت ہے. اگر آپ فزیکلی دیکھیں گے تو ہماری زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پوری وسیع اور عریض کائنات کے اندر کیا حیثیت ہوگی, پوری سورج کی, گلیکسی کی, اور پھر اس میں اوپر ہماری زمین کی, معدوم کے درجے میں شاید ایک ذرے کے برابر ہو جب پورے آپ یونیورس کو دیکھتے ہیں تو. لیکن اس کی جو معنوی اہمیت ہے وہ بہت بڑی ہے. یعنی فزیکل آپ ریشو پروپورشن نکالیں گے تو شاید بڑی کوئی معمولی سی نکل جائے گی, لیکن اگر آپ اس کی معنوی اعتبار سے ویلیو نکالیں گے, روحانی اعتبار سے, تو وہ شاید پوری کائنات پر بھاری ہو جاتی ہے. دیکھیں ابھی تک جتنی کائنات کے اندر گھومے پھرے ہیں, معلومات ہیں انسان کی, تو معلوم یہی ہوا ہے کہ زندگی سوائے اس زمین کے اور کہیں نہیں پائی جاتی. پانی کہیں نہیں ہے, آکسیجن کہیں نہیں ہے, تو زندگی جو ہے وہ صرف اس ایک ذرے کے اوپر موجود ہے. اور جب وہ زندگی کی بات کرتے ہیں, پھر انسان کی بات کرتے ہیں, تو معلوم ہوتا ہے کہ گویا پوری یونیورس ہی اس کے گرد گھوم رہی ہے. پوری کائنات اس کو چلانے کے لیے ہے سارا سسٹم جو کیا گیا. تو اس اعتبار سے بڑی اہم ہے. جیسے انسانی جسم میں دماغ کتنا ہے, مٹھی بھر دماغ ہے, 2.5 من کی لاش ہے. دیکھنے کو یہ ہے وہ دماغ اتنا سا, نہ اس میں ہڈی نہ گوشت, کچھ ہے ہی نہیں, ایسا سا پلپلا سا اتنا سا دماغ. لیکن اس کی معنوی اہمیت کیا ہے کہ اگر وہ کام نہ کرے تو یہ لاش بیکار ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتی. تو ایسے وہ 2.5 من کائنات, اس کی کوئی حیثیت نہیں جب تک اس کے اوپر یہ زمین کا ذرہ یہ چل رہا ہے, یہ نہ ہو تو اس اعتبار سے بڑی اہمیت ہے اس کی. تو اس کے اوپر, اس ذرے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم ہو جائے, اس کے لیے جو ول پاور درکار ہے, یہ گویا کہ روزے کا اور قرآن کا ایک پروگرام ہے کہ جو رمضان میں ہوتا ہے. اور اس میں پھر آخری بات آ گئی تھی کہ اس ول پاور کے نتیجے میں جب روح بیدار ہوتی ہے, اب انسان کو لعلکم تشکرون پر ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی, تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. جب انسان کو وہ احساس جاگتا ہے, انسان کے اندر آتا ہے کہ میں کتنی عظیم شے ہوں. یہ خاص کر اللہ تعالیٰ نے گواہی کے طور پر سورہ 3 کے اندر یہ بات کہی ہے کہ وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ. عام طور پر لوگوں نے اس سے وہ فروٹ مراد لے کر ان کی افادیت اور چیزیں بیان کی ہیں, وہ اپنی جگہ ہوں گی, لیکن یہاں اس سے مراد شخصیات ہے. والتین, تین کی سرزمین, انجیر کی سرزمین. اور انجیر کی سرزمین کون سی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی. والزیتون, اور یہ سرزمین تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وہ جو کہتے ہیں نا کوئی زیتون کا واز, ورلڈلی وائز بڑا دنیا میں مشہور ہے کہ سرمن آف دی ماؤنٹ, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ میں ٹاپ کا جو واز ہے وہ سرمن آف دی ماؤنٹ کہلاتا ہے. کوئی زیتون کے اوپر جو انہوں نے اپنی زندگی کا مشہور ترین واز کہا, تو اس سے ایک ان کی نسبت ہے, اس لیے وہاں زیتون. اور وہ طور سینین سے تو آپ کو مراد یہ ہے کہ کوئی طور سے مراد کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ,
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بلد الحرام میں جو آپ ہیں، تو یہ ساری شخصیات اس پر گواہ ہیں کہ انسان کو ہم نے بہت چوٹی کی مخلوق پیدا کیا۔ اس کی وجہ سمجھئے، جب بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی ہے تو 600 برس کی طویل رات ہے درمیان میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 برس میں کوئی آسمانی ہدایت نہیں آئی، اور اس تہ کے اندر جو فلسفہ، جو فکر، جو سوچ دنیا میں پروان چڑھی ہے، اس کے نتیجے میں وہ حیوانی سوچ تھی تو دنیا میں چڑھی۔ دنیا میں جتنے مفکرین پیدا ہوئے، جتنے بڑے بڑے اسکالرز پیدا ہوئے، انہوں نے یہی ثابت کیا کہ یہ جو انسان ہے یہ حیوان ہے۔ اس کی خارجی چیزیں بھی دیکھ لیں اور اس کی باطنی چیزیں بھی دیکھتے، اس کے اندر کی سوچ، اس کے اندر کی جو تھنکنگ ہے بڑی گھٹیا ہے، بڑی پست ہے۔ یہ بہادر ہے، ایماندار ہے، بزدل ہے۔ دنیا میں کوئی شخص بہادر ہو اور ایماندار ہو بہت مشکل سے ملے گا۔ اس کے محرکات عمل جو ہیں وہ یا تو سیکس ہے یا پیٹ ہے۔ دیکھیں نا، جو آج بھی جدید جو نفسیات کا بابا اعظم کہلاتا ہے وہ کون ہے؟ فرائڈ۔ تو فرائڈ نے انسان کو سارے فلسفے کو جوڑ لیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ جنسی حیوان ہے۔ مارکس اور اینجل کے فلسفے کو دیکھ لیں تو سارا فلسفے کی ٹاپ پہ رزلٹ کیا نکلا؟ معاشی حیوان ہے۔ لہٰذا اس نے اس کے اوپر پھر آگے چیزیں ترتیب دی نا۔ یہ چیزیں ہیں اپنی جگہ، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں اس نے کیا کہا کہ زن، زر، زمین ساری برابر تقسیم ہونی چاہیے۔ فرائڈ نے کیا نتیجہ نکالا کہ یہ انسان کے اندر جب کوئی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے اس کے نفس کے اندر تو ایک ٹینشن پیدا ہوتی ہے، تو جب آدمی ٹینشن میں ہو تو کوئی کام نہیں کر سکتا، تو ٹینشن ریلیز ہونی چاہیے۔ ایسے مواقع ہونے چاہیے معاشرے کے اندر، ایسا نظام ہو کہ ٹینشن ریلیز ہو جائے، یہ قدغنے نہ ہو۔ اس کو مزید کچھ لوگوں نے بڑھایا اور کہا کہ یہ نیکڈ کلب کیوں؟ انہوں نے بھی تصور یہ کیا کہ انسان حیوان ہے اور حیوان کوئی لباس نہیں پہنتے۔ یہ خام خواہ کچھ ہمارے یہودی مذہبی علماء نے، عیسائی مذہبی علماء نے اور مسلمان مذہبی علماء نے یہ کوئی لباس واس کا معاملہ کر دیا ہے، ورنہ کون دنیا میں جانور ہے جو لباس پہنتا ہے؟ تو ہم اگر حیوان ہیں اور حیوانوں کی تو ذرا اعلیٰ قسم کا حیوان ہے تو ہم کیوں لباس پہنیں؟ نیچرل ہونا چاہیے سارا معاملہ۔ تو اب آپ سوچ رہے کہ اصل میں سارا جتنا پروسیس ہوا ہے دنیا میں اس سارے عرصے کے اندر وہ یہ ہوا ہے کہ یہ انسان حیوان ہے۔ وہ ہیگل کو دیکھ لیں، اچھا اسی طرح وہ جو اینجلز کو، وہ سارے کیا کہتے ہیں؟ حب تفوق، ارج ٹو ڈومینیٹ۔ کسی نے بہت اعلیٰ مقصد بھی بیان کر دیا تو وہ یہ ہے کہ انسان اصل میں دوسرے کے اوپر اپنی برتری جتانے والا حیوان ہے، کہ یہ دوسروں کے اوپر، اور یہ بڑا چلاک ہوشیار تھا۔ اس نے اصل میں دنیا میں بڑے بڑے عظیم جانور تھے، اس نے چلاکی ہوشیاری سے ان کو ختم کیا اور دنیا میں اپنی ایک ڈومینیشن جو ہے وہ قائم کر لی اس کرزہ ارضی کے اوپر، ورنہ یہ ایک حیوان قسم کی شے تھی۔ اور وہ جب وہ اس نے باقی جانوروں کے اوپر ایک جو ہے وہ طاقت حاصل کر لی تو اب اس کے اپنے اندر کھٹ پٹ ہے، یہ ایک دوسرے کے اوپر کرنا چاہتے۔ تو بہرحال جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ یہ حیوانات ہے، یہ کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ نہیں یہ انسان حیوان نہیں ہے۔ گواہ کے طور پر پھر اللہ تعالیٰ لائے کہ یہ عظیم ترین نوع انسانی کی شخصیات ہے کہ انسان کو ہم نے بہت اونچے درجے پر پیدا کیا۔ ہاں یہ جب گرتا ہے تو اسفل صاحب، پھر ان جانوروں سے بھی نیچے گرتا، پھر جب یہ گرتا ہے اپنے مقام بلند سے تو پھر یہ جانوروں کے جتنا نہیں گرتا، پھر جانوروں سے نیچے گر جاتا۔ بہرحال مجھے وہ یاد نہیں کسی آتھر کے میں نے الفاظ پڑھے تھے، اس نے کہا تھا کہ یہ جو فرائڈ ہوں، مارکس ہوں، ایڈلر ہوں، انہوں نے کبھی کسی انسان کو نہیں دیکھا،
انہوں نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی وہاں حیوانی معاشرہ تھا، حیوانیات کا سلسلہ تھا، تو انہوں نے کسی انسان کو دیکھا ہی نہیں. تو انہوں نے اس جو بھی ان کی انوائرمنٹل فیکٹر تھا اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ تصور کر لیا کہ انسان سارے ایسے ہی ہوتے ہیں. اس نے لکھا کہ اگر کسی کوئی ملا ہوتا جنید بغدادی سے، کوئی شیخ علی حجویری سے، تو یہ کبھی نہ کہتے کہ انسان حیوان. تو ان کے معاشرے میں تو کوئی انسان تھا نہیں، اس لیے انہوں نے یہ کر لیا. اب آ جائیے، یہ ساری جو تمہید میں نے باندھی وہ اس لیے کہ اب جب روح انسانی بیدار ہوتی ہے اس کے مقاصد بڑے اعلیٰ ہیں، بڑے اونچے ہیں. وہ جب انسان کے اندر جاگتی ہے اس روزے کے پروسیس کے نتیجے میں، اور جیسے ایک بے ہوش آدمی صحرا کے اندر بے ہوش ہو جائے پیاس سے اور وہ مرنے کے قریب ہو، اور جب آپ اسے پانی پلائیں اسے ہوش آ جائے، تو تب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. ایسے نہیں معلوم ہوتا. تو اس وقت جب انسان کو ہوش آتی ہے تو اس وقت معلوم ہوتا ہے یہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے، میں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پروگرام دیا تاکہ تم جو ہے وہ شکر گزار ہو سکو کہ تمہاری اصل زندگی جو ہے وہ کیا ہے. اب آ جائیے اس کے آگے چلتے ہیں. اور جب وہ روح جاگے گی تو اگلا پروسیس کیا ہوگا؟ وہ پوچھے گی کہ میرا رب کدھر ہے. پہلے تو وہ ٹھیک ہے لگا ہوا منہ مار رہا ہے، حیوانی تقاضوں کے اندر جی رہا ہے. اب جب جو روح اٹھی تو اس کا سب سے اعلیٰ تقاضا تو کیا ہے؟ اپنے رب کی طرف رجوع کرے. تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو سوال کریں کہ رب کدھر ہے، کہاں ہے ہمارا خدا. تو اجیب دعوت الداعی اذا دعان فإنی قریب. تو انہیں کیا کہیے کہ میں قریب ہی ہوں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تم غاروں میں جاؤ، کہیں تپسیائیں کرو، کہیں اور جا کر جو ہے وہ ڈھونڈنے، میں تمہارے قریب ہوں، یہ اشارہ سے بھی قریب ہوں. اور اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ پکارے. جس وقت پکارے، جب پکارے، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اپنی نہیں سنائی جانی ہے. اب تمہیں اگر ہوش آ گیا ہے، تمہارا اللہ سے رابطہ ہو گیا ہے، تو یہ ون وے ٹریفک قابل قبول نہیں ہے کہ تم اپنی سنائے جاؤ، اپنی کری جاؤ. نہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ پھر میری پکار بھی سنیں. جو میرے احکامات ہیں، میری چیزیں ہیں، پھر ان پر بھی توجہ دیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ پھر یہاں ایمان کے معنی آئیں گے یقین کریں میری ان باتوں کے اوپر. یہ نہ سمجھے کیسے آج کے دور میں ممکن ہو سکتا ہے، پھر اس پر بھروسہ کریں. لعلہم یرشدون، تو ان کے اندر پھر کیا پیدا ہو جائے گا؟ رشد پیدا ہو جائے گا. اب یہ رشد کو ڈیفائن کرنا یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے. ظاہر ہے سارے صحابہ کرام کو بھی قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ اولئک ھم الراشدون. یہ رشد کیا ہے؟ اس کو میں ایک سادہ سی ایگزامپل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ظاہر ہے آپ سارے ڈرائیونگ جانتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. اچھا دیکھیں، کلاس میں، ایجوکیشن میں، سکھانے میں ایک تعلق ڈرائیونگ کا ہے کہ کوئی آپ کو شروع میں سکھائے گا یہ بریک ہے، یہ کلچ ہے، یہ گیئر ہے، یہ ایکسیلیٹر ہے، یہی ساری چیزیں کب آپ نے دبانا ہے، کرنا ہے. شروع میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو پرابلم آئے، کوئی آپ وہ جو ہے وہ بریک کی جگہ ایکسیلیٹر ہی دبا دیں، زیادہ تو ہوتا ہے. لیکن جب پریکٹس ہو جاتی ہے آپ کی تو پھر اب آٹو پہ چلے جاتے ہیں. آپ باتیں بھی کر رہے ہیں، کوئی اور چیزیں بھی، یہ دیکھو جی وہ کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھا آپ نے کیا ہو رہا ہے، یہ دکاندار کیا بیچ رہا ہے، اور آپ کا ذہن سارا جیسے وہ کہتے ہیں نا جہاز آٹو پائلٹ پہ چلا گیا. تو آپ وہ آٹو پہ چل رہے ہوتے ہیں. کوئی شے سامنے آئی آٹومیٹیکلی آپ کا پاؤں بریک کے اوپر چلا جاتا ہے. ٹرن آ رہا ہے، آپ آٹومیٹیکلی مڑتے چلے جا رہے ہیں. تو جب آپ کی پریکٹس بڑی ہو جاتی ہے تو وہ آپ آٹومیٹیکلی چلے جاتے ہیں. تو ایک قرآن کا سیکھنے کا لیول یہ ہے جو بھی ابھی ابتدائی ہوگا کہ آپ قرآن حکیم کو اتنا پڑھیں، یہ روزمرہ کا معمول ہو کہ آپ کی گفتگو، آپ کی باتیں، چیزیں آٹومیٹیکلی قرآن کے مطابق ہوں، جیسے آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں.
شروع میں آپ سے ہوں گی غلطیاں، لیکن بعد میں یہ ہو جائے. اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز کا میں اضافہ کر دوں اب، راشدون والا. اچھا ایک ہے یہ ڈرائیونگ کے فنکشنز، لیکن ایک ہے روڈ سینس. یہ کوئی سکھا سکتا ہے؟ یعنی یہ ساری چیزیں تو آپ کو کوئی استاد سکھا دے گا کہ کیا بریک ہے، کیا کلچ ہے، سپیڈ یہاں کتنی رکھنی ہے، گیئر کہاں چینج کرنے، لیکن روڈ سینس کوئی نہیں سکھاتا. روڈ سینس خود آ جاتا ہے. اس کے لیے کوئی علمی کتاب نہیں لکھی جا سکتی، کوئی ٹولز نہیں دیے جا سکتے. تو وہ روڈ سینس اچھا سب کا برابر بھی نہیں ہوتا، ہر آدمی کا روڈ سینس اپنا ہوتا ہے. تو ایک وقت وہ آتا ہے جب آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو روڈ سینس آپ کہتے ہیں نا اس آدمی کا روڈ سینس بڑا اچھا ہے. تو ایک روڈ سینس آ جاتا ہے انسان کو، اور وہ آٹومیٹیکلی آتا ہے. اچھا کوئی شے آ گئی، کوئی چیز آگے آ گئی، کچھ آ گیا، ود ان نو سیکنڈ آپ وہ ایکشن لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اس سچویشن سے. یہی روڈ سینس ہوتا ہے نا، اس سچویشن سے نکل جاتے ہیں. اب یہ چیز اتنا قرآن سے تعلق ہو جانے کے بعد یہ ہے کہ جیسے روڈ سینس پیدا ہوتا ہے انسان کا اندر سے، وہ سینس اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی، اس کے اعمال، اس کے فیصلے قرآن کے مطابق ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کوئی سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہو سکتا ہے کوئی مفسر، کوئی محدث آپ کو زیریں زبریں یہ فلاں ہے، یہ سیگا یہ ہے، یہ مادہ یہ ساری سیکھ لیں، لیکن سینس آپ کے اندر نہ آئے. تو ایک آتا ہے کہ وہ سینس آ جائے آپ کے اندر. اب ذرا اس کو میں اور تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں. دیکھیں ایک چیز ہے کہ جو آپ کو انفارمیشن ملتی ہے، ایک یہ ہماری ظاہری آنکھ سے آپ نے دیکھا اور کوئی معلومات لے لی، کان نے سنا اور آپ نے وہ انفارمیشن لے لی. اچھا یہ انفارمیشن یہ کان، آنکھ، یہ دماغ تک پہنچاتے ہیں. دماغ کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہے. اسے جو چیز آنکھوں نے انفارمیشن دی اس نے اس کو پروسیس کیا، کانوں نے جو انفارمیشن دی اس نے پروسیس کیا. مثلا میں دیکھ رہا ہوں دور سے، آپ کہہ رہے ہیں وہ غوری صاحب آ رہے ہیں، ہیں جی ہاں ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں، وہ غوری صاحب آئے. لیکن جو نزدیک آتے چلے گئے، قریب پہنچے تو پتہ چلا فرحت لودھی صاحب ہے. تو دیکھیں نا آنکھوں نے پہلے کیا انفارمیشن دی اور بعد میں کیا انفارمیشن دی. تو یہ والی انفارمیشن غلط ہو سکتی ہے. آپ نے کوئی آواز سنی، آپ نے کہا یہ توصیف صاحب اقامت کہہ رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں. مسجد میں پہنچے پتہ چلا وہ تو آج تھے ہی نہیں، یہ آواز ملتی جلتی کسی اور کی تھی. بہرحال اس میں تو اللہ تعالیٰ اور کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ خبیر بھی ہے، اسے معلوم ہے کہ آپ کے سینسز نے آپ کو انفارمیشن کیا دی. تو وہ جو انفارمیشن کی بنیاد پر ڈیٹا آتا ہے اس ڈیٹے کو ذہن ایک پروسیس کرتا ہے، پروسیس کر کے نکالتا ہے کہ یہ کون ہے، توصیف صاحب ہیں، یہ غوری صاحب ہیں، یہ لودھی صاحب ہیں، کون ہے. پروسیس کے بعد ایک چیز سامنے آتی ہے. اچھا اس کو تھوڑا اور نیچے کر لیں بات کو، تو ایک آ گیا آپ کے اندر کہ آپ کی داڑھ میں درد ہے. یہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کان نے نہیں سنا. اب یہ فیلنگز اس کے سینس آف آرگن اور ہیں. لیکن آپ کو کسی سے محبت محسوس ہو رہی ہے، نفرت ہو رہی ہے، دکھ ہو رہا ہے، تو وہ ڈیٹا کون سے سینسز اخذ کر رہے ہیں؟ وہ یہ سینسز تو نہیں ہے نا. بندہ نظر بھی نہیں آ رہا لیکن آپ کو اس سے ایک فیلنگز آ رہی ہے، فاصلے پر بھی بیٹھے ہوئے، تو ایک ڈیٹا اس سے آ رہا ہے. اچھا ایک ڈیٹا یہ روح کا بھی ہے، اس کے سینس آف آرگن اپنے ہیں. جس طرح یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے لہم قلوب
لا یفقہون بہا، ان کے دل اس سے سوچتے نہیں. لہم اعین لا یبصرون بہا، اس کی آنکھیں ہیں کہ وہ یہ آنکھیں نہیں، وہ جو آتا ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں. تو ایک وہ انفارمیشن بھی آتی ہے اس دل سے، ان چیزوں سے. اب ذرا سمجھے، ایک خارج میں چیزیں آدمی دیکھتا ہے، اس کے لیے دو روشنیاں، آپ کی آنکھوں کی روشنی اور یہ بلب جل رہے ہیں، پھر ہی دیکھ پا رہے ہیں، دو روشنی. اسی طرح ایک روشنی چیزوں کو دیکھنے کے لیے بھی دو روشنیاں ضروری ہیں. ایک آپ کے قلب کی روشنی، فطرت کی روشنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ڈال لی ہے، اور دوسری روشنی وحی کی. ایک ان دو روشنیوں سے بھی جب آپ چیزیں دیکھتے ہیں، اور آپ ایک اس روشنی اور اس روشنی سے بھی چیز دیکھتے ہیں. تو اگر آپ نے صرف دیکھنا شروع کر دیا اس آنکھ سے، اس روشنی سے کہ یہ گلاس ہے، یہ پانی ہے، تو یہ بالکل ایک سائیڈ کی عوانی سوچ آ جائے گی. اور ایک آپ نے فطری روشنی سے دیکھا اور اس قرآن کی روشنی سے دیکھا کہ ذرا دیکھو، اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے کیسی نعمت تمہیں عطا کی ہے. اس پانی سے تمہاری پیاس بجھتی ہے، اگر وہ نہ چاہتا تو وہ یہ پیاس نہ بجھ سکتی. تو اس ایک پانی کا ذکر اس قرآن کے اندر ہے، بار بار ہے. ایک اس روشنی سے، اندر کی روشنی سے ایک اس پانی کا آپ جائزہ لیتے ہیں. تو یہ کمپلیٹ پکچر بنتی ہے اس وقت. جیسے ان دو آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں تو اس گرے میٹر کے اوپر ایک پکچر بنتی ہے، 3 ڈائمینشنل پکچر ایک بنتی ہے. ورنہ ایک آنکھ سے بھی تو دیکھ سکتا تھا نا آدمی، دو آنکھیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جیسے دو آنکھیں اللہ نے دی ہیں تو ایک پکچر بنی، دیکھا آپ نے دو آنکھوں سے، تصویریں دو بنی، لیکن دماغ نے پروسیس کر کے آپ کو ایک پکچر دکھا دی 3 ڈائمینشن. اور اس کا تجربہ جس کی آنکھ خراب ہو جائے نا، اسے ہوتا ہے کہ ذرا ایک آنکھ میں ٹیڑھ پیدا ہو تو 2 تصویریں بنتی ہیں، ایک نہیں بنتی. اسکرنچ آ جائے آنکھ میں 2 تصویریں بنی. تو اب آپ آ جائیے لعلہم یرشدون. آپ کی اس انفارمیشن کو لے کر، اس انفارمیشن کے ساتھ جو آپ کی فطری اور قرآنی انفارمیشن ہے، اس کے ساتھ جو پکچر اور فیصلے بننے شروع ہو گئے، یہ گویا کہ وہ روڈ سینس ہے. لیکن اس روڈ سینس کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی وہ جو دنیاوی چیزیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں نا. ایک سینس اور دوسرے آپ نے فوراً بریک لگائی، فوراً ٹرن لیا. تو ادھر سے یہ معلومات جو آپ نے ڈرائیونگ کی سیکھی تھی، ادھر آپ کی فطری وجدان نے آپ کو انفارمیشن دی کہ آگے کچھ آ گیا. اس میں ابھی دماغ کا پروسیس نہیں چل رہا ہوتا، آپ نے فوراً ایک ڈیسیژن لے لی. تو یہ ایک مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو اب یہ جو دنیا کا ڈیٹا آیا، ادھر سے یہ ڈیٹا آیا، اور آٹومیٹیکلی وداؤٹ اینی پروسیس بھی میں کہوں گا، کیونکہ وہ پروسیس اتنا تیز ہوتا ہے سیکنڈوں میں کہ وہ میئریبل نہیں ہے. تو اس کو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وداؤٹ اینی پروسیس جب آپ ڈیسیژن لینے لگ جاتے ہیں، فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں، تو اب آپ گویا کہ کس پر ہے فائز؟ اولئک ہم الراشدون. تو وہ لوگ جو اولئک ہم الراشدون تھے، ان کے سامنے دنیا بھی تھی اور دین بھی تھا. انہوں نے ود ان اے سیکنڈ جب چیزیں آئیں فیصلے کر ڈالے. اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ اس سے بے پرواہ ہو کر. تو بہرحال یہ مشکل ترین بات تھی، اولئک ہم الراشدون. تو یہ سارے اس پروسیس کے نتیجے میں یہ ممکن ہے کہ تمہارے اندر وہ رشد، وہ فوز و فلاح، اس کی کیفیت جس سے تم کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ، پیدا ہو جائے. جی صحیح فیصلے. اب کچھ جو ہے وہ احکامات ہیں روزے کے ضمن میں. یہ ذرا طویل آیت ہے، لیکن یہ ساری چونکہ آپ کو باتیں معلوم ہیں، ہم تیزی سے گزر سکتے ہیں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. حلال کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے بے حجاب ہونا. اچھا، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ یہ بات جو ہے کہی گئی؟ دیکھیے، بالکل پہلی آیت پر چلے جائیں.
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ تو اب چونکہ پہلے لوگوں پر روزے جب فرض کیے گئے تو اس میں کیا تھا؟ روزہ افطاری کے بعد شروع ہو جاتا تھا، سحری نہیں تھی، جو ہی آپ سو گئے۔ اور وہاں پھر جب روزہ ان کا شروع ہو گیا تو پھر اب وہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے تھے۔ تو اب جب روزے رکھوانے شروع کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سابقہ احکامات کے نتیجے میں یہی تھا کہ یہ نہیں جانا بیویوں کو۔ جی ہاں، کما کتب علی الذین من، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایام بیس والے روزوں میں یہ رہا ہو، سحری کا بھی رہا ہو، اسی طرح کے نہیں کھا سکتے۔ اور پھر جب رمضان کے روزے آ گئے تو سحری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سحری تو برکت، تاکید کر دی کہ کھایا کرو۔ اب بیچ میں یہ بات نہیں آئی تھی، اب ظاہرہ صحابہ کے اندر بھی ایک جھجک ہے، یہ بات حضور سے کیسے پوچھے، اور حضور نے بھی بیان نہیں کی۔ تو اب معاملہ بین بین چل رہا تھا، کچھ لوگ کر بھی رہے تھے اور کچھ لوگ ڈر بھی رہے تھے، اور جو کر بھی رہے تھے وہ اپنے اندر ایک گلٹ محسوس کر رہے تھے کہ پتہ نہیں صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ تو اب اس کیفیت کو پھر اللہ تعالیٰ نے جب محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہہ دیا کہ یہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا معاملہ روزے کی راتوں میں۔ اور ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور اس میں میاں بیوی کی جو لطیف حقیقت ہے وہ بیان کر دی گئی کہ وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہے اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو۔ بنیادی حقیقت تو یہی ہے کہ جیسے لباس اور آدمی کے درمیان کوئی شے اور حائل نہیں ہوتی، ایسے ہی میاں بیوی کے درمیان بھی کوئی چیز اور حائل نہیں ہوتی، تو تم ایک دوسرے کے لباس۔ بنیادی مقصد تو یہ یہاں جو بیان ہوا ہے وہ یہی ہے۔ اس سے پھر آگے بہت ساری چیزیں لوگوں نے نکالی ہیں حدیث کی روشنی میں، کہ کہا گیا کہ لباس کا چونکہ مقصد ہوتا ہے جسم کے عیب چھپانا، لباس عیب چھپاتا ہے، تو بیویوں کے شوہروں کے عیب نہیں ظاہر کرنے چاہیے اور کسی شوہر کو اپنی بیوی کے عیب نہیں ظاہر کرنے چاہیے، بلکہ حدیث میں بڑے سخت الفاظ استعمال ہوئے اس شخص کے لیے کہ جو اپنی بیوی کی برائیاں دوسروں سے کرے۔ حضور نے کہا وہ طلاق نہ دے اور برائیاں یہ بیان کرتا رہے یہ زندگی میں، یہ بات درست نہیں، تو چھوڑ دو۔ تو یہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں عادت ہے، تو اس کو بالکل جو ہے نا اوائڈ کریں۔ انسان ہے، پوری طرح کوئی بھی انسان دوسرے انسان کی عادتوں میں ذہنوں میں ڈھل نہیں سکتا۔ یہ آپ کو کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک وہ بھی برداشت کرتا ہے، آپ بھی برداشت کرتے ہیں۔ زندگی کا مزہ یہی ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ گلاب کا پھول ہو اور اس سے میں استفادہ کروں تو اسے لازماً کانٹے بھی اسی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کانٹوں سے ہاتھ بھی زخمی کرنے پڑتے ہیں اور کانٹوں کو جو ہے وہ پکڑنا بھی پڑتا ہے، تبھی آپ گلاب سے سونگھ سکتے ہیں، فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جو آدمی یہ چاہے کہ میں خالی گلاب سے استفادہ کروں اور کانٹے جو ہے وہ نہ چبھے اور وہ کسی اور کے حصے میں آئے، تو ناسمجھی والی بات کر رہا ہے، جنت الحکماء والی بات ہے اس کی کہ اس میں رہ رہا ہے۔ اور یہ آئیڈیلزم اختیار کر لینا آج ہمارے گھرانوں کو، نوجوانوں کو یہ تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہ ڈرامے، فلمیں، سوشل میڈیا دیکھ کر وہ ایک آئیڈیلزم ان کے ذہنوں میں پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اس آئیڈیلزم کے تحت جب دیکھتے ہیں کہ حقیقی زندگی کا وہ معاملہ نہیں ہے تو تیزی سے یہ ناچاکیاں ہو رہی ہیں۔ اچھا، وہاں جہاں کمبائن فیملی سسٹم ہے وہاں پھر بچت ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، بڑوں کو دیکھتے ہیں، کچھ ان میں انوالو ہوتے ہیں، بڑے بھی تو وہ چیزیں بچ جاتی ہیں، ورنہ یہ معاملہ بہت زیادہ شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ذرا اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، آپ بڑے، کہ آئیڈیلزم اس دنیا میں حاصل ہوگا جا کر، یہاں اس دنیا میں گزارا کرنا پڑتا ہے، یہاں آئیڈیل نہیں ملا کرتے، یہاں گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے۔ اور جو آدمی زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھتا وہ ساری زندگی پریشان رہتا ہے۔ پھر وہ میں اس صحابی کا واقعہ بھی بیان کرتا ہوں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں،
بعد میں اس کے دوست وغیرہ بھی تو تھے نا, تو انہوں نے کہا یار یہ آپ نے مسئلہ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان سے مشورہ لے رہے ہیں اور اجازت لے رہے ہیں, تو مسئلہ کیا ہے؟ تو کہا میری بیوی ہے, میں کیوں بتاؤں, میں اپنی بیوی کی بات تو میں برائی کیوں بتاؤں. پھر انہوں نے حضور کو بتایا, مشورہ ہوا, حضور نے اجازت دے دی. تو جب طلاق ہو گئی تو اب دوستوں نے کہا اب تو بتا دو نا, اب تمہاری بیوی نہیں رہی ہے, اب بتاؤ کیا تو انہوں نے کہا پرائی عورت سے میرا کیا کام کہ میں اس کی باتیں کروں. یہ تو رویہ یہ ہونا چاہیے انسان کا. تو عیب سے, غلطیوں سے, گناہوں سے کوئی آدمی پاک نہیں. تو ایک ہمیں تو حکم ہے کہ ایک مسلمان کی بھی پردہ داری رکھیں. تو آپ گھر میں ہی اپنی نہ رکھیں. اسی طرح بہت سارے لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں ہمیشہ شاکی رہتے. ایک ہے کسی وقتی ان کی بات کا, چیز کا سمجھنا سمجھانا, اس کے لیے کوئی بات کرنا. ایک ہے کہ انسان کی پوری زندگی کا وہ رویہ بن گیا. اچھا, اس کے لیے علیحدہ ہدایات ہے, وہ کبھی ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر یہ پرابلمز پیدا ہوں گھر کے اندر اور اولاد کے معاملے میں تو ان کی تربیت کے حوالے سے قرآن حکیم نے کیا رہنمائی کی ہے. لیکن اس وقت تو صرف ابھی بیویوں کا مسئلہ ہے, تو وہ صرف حقیقت یہ رکھیں کہ یہ ریئلٹی کو پہچانیں, آئیڈیلزم سے نکلیں. بہرحال آگے وہی بات آ رہی, علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, اللہ کے علم میں تھا کہ تم اپنے جی میں خیانت محسوس کر رہے تھے. ایک گلٹی کانشیسنس جو ہے وہ اندر پیدا ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ عمل جائز بھی ہے یا نہیں جائز, پتہ نہیں یہ درست ہم کر بھی رہے یا نہیں کر رہے, جو رمضان کی راتوں میں یعنی بستروں میں جا رہے ہیں. فتاب علیکم, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, تمہارے اوپر رحم فرمایا, تمہارے اوپر نظر کرم کی اور تمہیں اس کیفیت سے نکالا. وعفا عنکم, اور تم سے درگزر کیا. یہاں درگزر کیوں کیا؟ اگر تم سمجھ رہے تھے یہ شک والی بات ہے تو بچنا چاہیے تھا اس کیفیت سے. تو عفا عنکم, اس نے درگزر کیا تمہارے اوپر سے. اور اب درگزر کر کے کیا کیا؟ فالآن باشروہن, اب جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ جاؤ, اب اجازت دے دی ہے اس نے کہ مباشرت کرو, بیویوں کے پاس جاؤ. وابتغوا ما کتب اللہ لکم, اور تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. یعنی جو اولاد ہے, کوئی نصیب ہے دنیا کا اللہ نے رکھا ہوا ہے تو اس کو تلاش کرو. اگر تمہارے نصیب میں ہوگا تو وہ اولاد اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ, اور کھاؤ اور پیو. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ, یہاں تک کہ یعنی نمایاں نہ ہو جائے خیط الابیض, سفید دھاری کالی دھاری کے اوپر. یہ پو پھٹنا جسے کہتے ہیں کہ مشرق سے صبح کے وقت ایک سفید دھاری نکلتی ہے جو بیچوں بیچ آسمان کے سنٹر میں آتی ہے, اور جب وہ دھاری آ جائے تو اس کا مطلب اب روزے کا ٹائم ختم, یعنی شروع ہو گیا, بلکہ یعنی سحری کا ٹائم ختم. اور یہ اس کی مختلف صورتیں اس وقت صحابہ نے بھی نکالی, سمجھنے کے لیے کی. جیسے ایک صحابی ہیں, انہوں نے 2 دھاگے اپنے جو ہے وہ سر کے نیچے رکھ لیے, ایک کالا اور سفید. تو وہ نکال کے دیکھتے تھے کہ جب دونوں نظر آ جاتے کہ یہ کالا ہے سفید ہے, اس وقت بند کر دیتے تھے. جب تک وہ نظر نہیں آتے تھے کھاتے پیتے رہتے. اس کا ہمارے دیہات میں لوگوں نے حال یہ نکالا کہ چونٹی دیکھو نظر آ رہی ہے چلتی ہوئی کہ نہیں, اگر آ رہی ہے تو اب کھانا پینا بند کر دو, جب تک چونٹی نہیں نظر آتی کھاتے پیتے. تو انہوں نے صحابی نے حضور سے عرض بھی کیا کہ میں تو یہ کرتا ہوں, اس سفید داری کو کالی داری پر واضح کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا یہ نہیں ہے, یہ اس سے مراد آسمان پر پو پھٹنا ہے. وہاں جب وہ سفید داری واضح ہو جائے تو کیا کرو, کھانا پینا بند کر دو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ جب سفید داری کالی پر واضح ہو جائے. اور پھر کیا کرو, الاسود من الفجر, یعنی صبح کے وقت. ثم اتموا الصیام الی اللیل, پھر اس کو پورا کرو روزے کو رات تک. تو روزے کو پھر رات تک پورا کرو. اچھا, اس میں ہمارے ہاں اہل تشیع میں اور اہل سنت میں ایک فرق رہا ہے. آیت اسی کی تشریح دونوں حضرات کرتے ہیں کہ اہل سنت کیا ہے کہ جو ہی رات کا آغاز ہوا اذان ہوئی رات کھول لیں.
اہل تشیع حضرات ہے کہ نہیں، الی اللیل کا مطلب یہ ہے کہ رات کا بھی کچھ پارٹ اس میں شامل ہونا چاہیے، اور پھر وہ اس کے اندر جو ہے وہ رات کا تھوڑا سا حصہ شامل کرتے ہیں، 5-10 منٹ شامل کر کے۔ یہ الی اللیل میں اختلاف رہا ہے کہ رات تک کا کیا مطلب ہے۔ ہاں سحری کا بھی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ داڑھی واضح ہونے کے بعد اہل سنت کہتے ہیں کھولے، وہ کہتے ہیں کہ داڑھی واضح ہونے سے پہلے کر لیں۔ اچھا، اس میں یہ گنجائش آیات کے اندر موجود ہے، یہ سمجھے، ان دونوں چیزوں کو نکالنے والی بات آیات کے اندر موجود ہے۔ اچھا، میں ذرا سا ویسے آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ جو سامنے دیوار ہے یہ اس حال میں شامل ہے یا نہیں؟ شامل ہے۔ جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے اس کے اندر تو ہم کہیں یہ دیوار حال کا حصہ ہے۔ آپ باہر روڈ پہ چلے جائیں اور میں آپ سے کہوں کہ یہ روڈ کہاں تک ہے تو آپ کہیں گے وہ دیوار تک ہے۔ اب دیوار شامل ہے؟ اب نہیں شامل ہوگی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب آپ جب یہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتی ہے باتیں، اور اس سچویشن کی بنیاد پر کبھی یہ چیز الی اللیل شامل ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ یہ فقہی اختلافات ہیں۔ میں آپ کو کہہ لوں اسی میں اہل سنت دوسرا کیا کر لیتے ہیں، ہاتھوں کو دو الی المرافق، الی الکونیوں تک۔ اب یہاں کیا کونی شامل ہے؟ ہاں کچھ ایسے مکاتب فکر بھی رہے ہیں جو کہتے تھے کہ الی المرافق کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک دو لوگ کونی شامل نہیں ہے۔ اس میں پھر فیصلہ کن شے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، یعنی گرامیٹیکلی یہ سارے مفہوم نکل سکتے ہیں کہ الی اللیل میں کبھی رات شامل کا بھی معنی لیا جا سکتا ہے اور تھوڑا سا آغاز کا بھی لیا جا سکتا ہے کہ شامل وہ نہیں ہے، رات جو ہی شروع ہو آپ کھول لیں۔ لیکن اس میں اصل فیصلہ کن شے ان معاملات میں، چونکہ یہ قرآن حکیم اترا کس پر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، تو یہ ہم نے کوئی گرامر سے ہی مفہوم نہیں نکالنے، بلکہ اصل دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیسے کیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے ساتھ ہی کھول دیا تو ٹھیک ہے، حضور نے کونیاں یہاں تک دو ہی تو وہ سنت فیصلہ کن ہو جائے گی۔ البتہ چونکہ سورسز آف سنہ دونوں مکاتب فکر کے علیحدہ ہے، تو اس میں یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں جو سورسز آف سنت ہے اس کے اندر موجود ہو، اور ہمارے ہاں وہ جو سورسز آف سنت ہے اس میں یہ بات موجود ہو۔ بہرحال یہ صرف میں نے اس لیے بات بتائی کہ اگر دوسرا بھی کوئی عمل کر رہا ہے تھوڑا سا اس سے ہٹ کر تو اس کے لیے بھی گنجائش موجود ہے۔ اس بنیاد پر ہم کوئی یعنی بالکل کفر والی اور وہ دوسری بات جو ہے وہ اتنی والی بڑی بات جو ہے وہ نہ کرے، بلکہ یہ ایک ذہن میں بات رہے کہ یار اس کی بھی ایک گنجائش موجود ہے۔ اچھا، پھر فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور تم مباشرت نہ کرو، یعنی خواتین کے ساتھ مراد اپنی بیویوں کے ساتھ نہ ملاقات کرو۔ یا ملاقات بھی ذرا میں پردے والی بات کر رہا ہوں، ایک ہے ملاقات کر سکتی ہے کوئی بھی خاتون اپنے شوہر سے کسی اہم مسئلے میں آ کر مسجد میں بھی گفتگو کر سکتی ہے۔ یہاں ملاقات سے مراد وہ اصل ملاقات ہے جو میاں بیوی کی ملاقات ہے رات کو، اس سے منع کیا گیا۔ باقی کسی معاملے میں ضرورت پڑتی تھی تو ازواج مطہرات میں سے کوئی آ کر حضور سے پوچھ بھی لیتی تھی کوئی بات، بلکہ ایک معاملے میں تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے سر میں ذرا وہ سمجھے دھونے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی لے آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑکی سے مسجد کی، باہر تو نہیں جاتے نا مسجد، تو اس وقت وہ کوئی اٹیچ واش روم اور اس طرح یہ نظام تو نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑکی سے اپنا سر باہر نکالا اور باہر کھڑے ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھویا بھی۔ تو یہاں ملاقات سے مراد وہ خصوصی ملاقات ہے، جب تم وانتم عاکفون فی المساجد، جب تک تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھو تو یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہے، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں واضح کر رہا ہے اپنی آیات لوگوں کے لیے تاکہ تم
پرہیزگار بن جاؤ، تم بچ جاؤ، دنیا میں دھکے کھانے سے بچ جاؤ، آخرت میں اس کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اس لیے سمجھ لیں کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہر بادشاہ کی کچھ چراگاہ ہوتی ہے، اس کے کچھ حدود ہوتے ہیں، تو اگر کوئی چرواہ اس چراگاہ کے نزدیک بکریاں چرائے گا تو ممکن ہے کہ کوئی بکری اچھل کر دوسری طرف بھی منہ مار لے، ادھر بھی چلے جائے۔ تو اگر اس چراگاہ یہاں تک جا تو سکتا ہے، لیکن اس حدود سے پیچھے رہے تو امکان یہ ہے کہ ملوث نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس کے اللہ کے جو حدود ہے اس کے قریب بھی نہ جایا کرو۔ اس لیے اعتکاف کہاں کر دیا؟ مسجد میں۔ گھر میں رہو گے تو اس کا اندیشہ ہے کہ آدمی کسی معاملے میں ملوث نہ ہو جائے، تو ذرا دور رہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ حکمت بیان کر رہے ہیں کہ مسجد میں اعتکاف کروا رہے ہیں۔ اب آخری آیت جو ہے وہ روزوں کے متعلق وہ سمجھ لیں، اور بظاہر آپ کو لگے گا اس کا روزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق کیا ہے ابھی ہم سمجھتے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور مت کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے پر، نہ حق طریقے پر۔ یعنی یہ جو مال ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، یہ ایک معاشرے کی یا امت مسلمہ کی یہ اجتماعی ملکیت ہوتا ہے۔ اس کو تصور کر لیں کہ خون، اس لیے اسلام چاہتا ہے سرمایہ داری نہ سرمایہ کاری ہو، جس کا مین اصول پرنسپل جو اسلام نے بیان کیا ہے پیسے کے بارے میں، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، پیسے کا جو مرضی نظام بناؤ کاروبار کا، لیکن کیا ہونا چاہیے کہ دولت ہمیشہ تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان گردش نہ کرے، بلکہ اس کا عام آدمی کو بھی فائدہ ہو۔ یہ نظام بناؤ کہ دولت گردش کرے اور فائدہ ہو۔ جیسے بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے پوری باڈی میں، تو اس کا فائدہ ہر پور تک جائے، ہر ناخن تک، پاؤں تک بھی جائے۔ تو یہ بلڈ، تو یہ اس اعتبار سے مسلم معاشرے کی اجتماعی ملکیت ہے۔ اگر تم اس میں کرپشن کرو گے، اب میں اگر دوسری طرف پلٹوں گا تو معاملہ یہ ہو جائے گا کہ ہمارا معاشرہ اس وقت ٹاپ سے باٹم پوری طرح کرپشن میں، اور کوئی ادارہ اور کوئی پارٹی ہو، کوئی شعبہ ہو اس سے بچا ہوا۔ لیکن حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں، اندازہ ہو رہا ہے مجھے کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے، دنیا میں کوئی عالمی مقام حاصل کرنا ہے، تو یہ معاملے جلد ختم ہو جائیں گے۔ یہ ریولوشن بھی آنے والا ہے۔ آگے جا کر یہ سسٹم اسی طرح نہیں چل سکتا، آگے یہ ایسا ہوگا کہ یہ کرپشن جڑوں سے ختم ہوگی، ورنہ اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اچھا، ہو سکتا ہے اس سے پہلے کرپشن ہماری ضرورت رہی ہو، اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے ہمیں ترقی دی ہو، ہم کرپشن نہ کرتے تو شاید ایٹم بم بھی نہ بن سکتا۔ ان فنڈ سے اور ان مالیات سے تو نہیں بنتا۔ اچھا، جتنی اسکیمیں انہوں نے بھیجی ہیں ہمارے اوپر، اگر وہ صحیح ایمانداری سے نافذ ہو گئی ہوتی تو آج نہ ہم یہاں کھڑے ہوتے نہ اتنے ہوتے۔ میں صرف ایک مثال دے دوں۔ ایوب خان کے زمانے میں بین الاقوامی طور پر فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان کی آبادی کیا ہو رہی ہے، تیزی سے بڑھ، تو انہیں مدد دینی چاہیے تاکہ یہ اپنی آبادی کو کنٹرول کرے، اور اس آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹرنیشنل اداروں نے بے انتہا فنڈنگ کی ہے کہ آپ کی آبادی کنٹرول ہو۔ اب وہ کس طرح سے دی ہے وہ ذرا 2 منٹ چھوڑ دیں ڈیٹیلز کو، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اور بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو فنڈنگ ساری آئی ہے وہ کرپشن کا شکار ہو گئی، وہ اس طرح صحیح نہیں لگی، اور وہ ساری اصلاً چیزیں استعمال ہو گئی ہوتی ہیں، اور وہ سارے ترکیبیں اور سارے جو بھی ہے میڈیسنز کے ذریعے، اور پھر جو کچھ بھی ہوا تو ایک وقت میں شاید اس کی ضرورت رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون کی گود میں پرورش جو ہے وہ کروائی ہے، تو اسی میں ہماری شاید بچت رہی ہو کہ کوئی شے پالیسی یہاں چل نہیں سکی۔ یہ بلکہ ابھی ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے، امریکہ میں مشورہ ہوا کہ یہ پاکستانی لوگ اتنی ہم ان کی مدد کرتے ہیں، اتنی امداد دیتے ہیں، فوجی بھی دیتے ہیں، دوسری بھی دیتے ہیں، یہ پاکستانی کو آخر نفرت کیوں کرتی ہے ہم سے؟ جب دیکھو کوئی بات ہو تو یہ نعرے مارنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کے کسی تھنک ٹینک نے یہ کہا کہ اصل میں ان کی ایجوکیشن نہیں ہوئی امریکہ کے بارے میں، تو وہاں ہمیں سارے جو ہے وہ مختلف چینلز، صحافیوں کو
کون پے رول لینا چاہیے سب کو، اور وہ یہ پروپوگیٹ کریں کہ امریکہ بہت اچھا ہے. اور انہوں نے اس کے لیے بڑا ایک فنڈ جو ہے وہ پاکستان میں دیا. تو یہاں آپ کو معلوم ہے ایک ایک صحافی کی تنخواہ کس قدر کروڑوں میں گئی، اور پھر وہ چینل مشروم چینل کھلے ہیں، پھر مشروم گروتھ ہوئی ہے چینلز کی پاکستان میں، ہر آدمی نے کھولے، اور وہ گورنمنٹ بیکری والے نے بھی کھول لیا. جو دیکھ رہے اس قدر، کیونکہ فنڈنگ آ رہی تھی، جن لوگوں کو پتہ تھا نا کہاں سے پیسے ملنے ہیں تو انہوں نے لی ہر جگہ وہ. اچھا وہ انہوں نے کہا کہ اچھا فنڈنگ ہم آپ کو سال دیں گے 2 سال دیں گے، اب آپ تاکہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے. لیکن کوئی بھی آدمی چینل کھولنا چاہتا ہے اور مقاصد یہ سامنے رکھتا ہے ہمیں لکھ کے دے تو ہم فنڈنگ دیں گے. جو ہی وہ 2.5-3 سال بعد فنڈنگ بند ہوئی تو وہ چینل بھی سارے بند ہو گئے. تو انہوں نے صحیح کام کیا ہوتا تو آج ہم امریکہ کے نعرے مار رہے ہوتے. تو بہرحال یہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو اب اس آیت کے حوالے سے سمجھیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال جو ہے وہ اپنے مال غلط طریقے پر نہ کھایا کرو. اللہ نے جو جائز راستہ رکھا ہے تجارت کے ذریعے اچھے طریقے سے، چوری، فراڈ، رشوت، ان سے آپس میں ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ. اور اب اگلی بات، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور یہ ڈالیاں لے کر، تدلو بہا الی الحکام. اب تدلو کا آج کے درمیان میں وہ کیا کریں گے، یہ بالکل عربی لغت میں جائیں گے نا تو ادنا دلوا، تدلو دلوا، وہ جو ڈول ڈالا اس نے، یعنی قافلے والے نے، اور بیچ میں سے نکلا یوسف علیہ السلام. تو آپ ڈول ڈالتے ہیں تاکہ کوئی چیز بیچ میں سے نکلے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ڈول ڈالا کسی کی طرف تاکہ کوئی چیز آپ نکالیں. تو اب آج کا تدلو کیا ہے، کوئی آم کی پیٹیاں، کوئی اور چیز یہ ہو گیا ہے. تو صیف صاحب بیچارے گلا کرتے ہی رہتے ہیں کہ یہ کبھی پیٹی خداداد صاحب نہیں دیتے مالٹوں کی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں، کتنے شکوے کرتے ہیں، نہیں کس طرح کھواندے نے وہ بھی تسی تشریح کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا گلا ہے، لیکن یہ شاید اس آیت کی روح سے نہ کرتے ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو تدلو بہا الی الحکام، تو یہ حکام کی طرف یہ ڈالیاں لے کر نہ جایا کرو. اصل میں جب آپ ان کو تحفے، تحائف اور یہ چیزیں دیتے ہیں تو کچھ پیچھے مقصد ہوتا ہے. اچھا ہوتا یہی ہے، بعد میں عوام پریشان ہوتے ہیں، لیکن شروع میں وہ جو نوجوان آفیسرز آتے ہیں نا وہ ٹھیک ہوتے ہیں. ان کو اس سارے کام پہ عادی کرواتی ہے عوام، پہلے یہ انہیں ملوث کرتے ہیں پہلے اچھے طریقے سے. نہیں تم، اچھا ابھی ان کا اتنا ایکسپیرینس ہوا نہیں ہوتا کہ اس کا مقصد کیا ہے، وہ جج کر سکے. اور کوئی چچا آیا تایا، میں تمہارے ابا جی کا دوست ہوں، میرے تمہارے تایا جی سے بڑے گہرے ریلیشن تھے، ہم تو یوں بیٹھتے تھے، اور میں نے کہا یہ اپنے بیٹے کے لیے بھی. اب وہ سارا کر آ کے پھر اس کے بعد وہ پھر اس کے سامنے جب بات رکھتے یہ معمولی سی بات ہے، یہ کر دینا وہ کر دینا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ عادتیں پڑتی ہے، خراب کرتے ہیں ہم سسٹم کو. تو پھر وہ عادت بن جاتی ہے، پھر معاشرہ ہوتے ہوتے پورا کرپٹ ہو جاتا ہے کہ یہاں سب سے زیادہ تحفے ملتے ہیں، یہاں سب سے زیادہ ڈالیاں آتی ہیں، یہاں پوسٹنگ ہونی چاہیے. لیکن کرپٹ معاشرہ خود کرتا ہے لوگ. تو یہاں لوگوں سے خطاب ہے اہل ایمان سے، تو نہ لے کر جاؤ ان کی طرف یہ ڈالیاں. کیوں؟ مقاصد کیا ہے؟ اچھا اس میں ہم جیسا فنکار آدمی کون ہوگا؟ اور لے کر جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی تحفہ لے جانا سنت ہے. ٹھیک ہے نا، ہم نہیں چھوڑتے اس بات کو. اب ذرا کوئی وہاں دیندار افسر آ گیا ہے تو وہ تو بیچارہ پھر سنت کے جال میں ہم پھنسا کے لے آتے ہیں، اور وہ نہیں دیکھتا کہ یہ خالی سر تا پاس سنت سے خالی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تحفے کی سنت لے کر آ گیا. تو تاکہ اب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم کھاؤ لوگوں میں سے ایک گروہ کے مالوں کو. آخر پٹواری کو کچھ دیں گے تو وہ کرے گا نا ادھر سے ادھر، کوئی قبضہ بھر دے گا، کوئی ادھر سے ادھر زمین کر دے گا. تو یہ اس وجہ سے نہ کرو. ہاں کسی نے سنت سمجھ کے دینا ہے بے توقع ہو کر، اس کی نفی نہیں ہے،
لیکن یہاں جو اس وقت معاشرے میں ہو رہا وہ یہ ہے، اور تم لوگوں کے مال کھا سکو بالاسم، گناہ کے ساتھ، گناہ کا کام ہے۔ آج کل تو اپنا حق لینے کے لیے بھی شاید دینا پڑتا ہوگا، لیکن یہاں تو کسی کا حق مارنے کے لیے تو جو گناہ والی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے اس کو، جس سے کسی کا حق نہ مارا جائے اور حالات خراب ہوں، تو اس کے لیے کراہت کے ساتھ ایک جائز ہے صورت، یعنی وہ گناہ نہیں بات ہوگی۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو اس بات کو، یعنی تمہیں اچھی طرح سے سمجھ ہے یہ کیوں کرتے ہو۔ اب اس کا روزوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ آیت روزوں کے ساتھ شامل کی گئی۔ روزوں کے ساتھ اس کا تعلق یہ سمجھ لیں کہ روزے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون۔ سارے روزے رکھ لیے ہیں اور اگر حرام خوری نہیں چھوڑی، کرپشن نہیں چھوڑی، تو ان روزوں نے کچھ نہیں بگاڑا، تقویٰ نہیں پیدا ہوا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض روزے داروں کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کو بھی بیلنس کر لیں کہ ایک ان کے اوپر فرض تو ختم ہو گیا، قانونی معاملہ تو ادائیگی ہوگی، لیکن جو روزے کی اصل افادیت ہونی چاہیے تھی روحانی، وہ حاصل نہیں ہوتی۔ آپ سے فرض کی ادائیگی ہو گئی، لیکن جو جس فائدے کے لیے وہ فرض تھا وہ حاصل نہیں ہوا، اگر انسان کی مالی معاملے جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ مجھے لگ رہا ہے کہ 3 آیتیں بھی آج وہ مکمل کر کے روزے کا رکوع مکمل ہوا ہے، آگے ہم نہیں اور اس سے آگے بڑھ سکتے، یہیں پر ختم کرتے۔ اب آپ کے سوالات ہیں جو تو وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔